افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی متعدد یونیورسٹیز کی جانب سے تساہل بھی جاری ہے اور شاید کئی جگہ پر مزاحمت بھی جاری ہے۔ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کی ڈگریز کے تصدیق ان کے پاس ڈیو ہے اور کئی مہینوں سے یہ عمل مکمل نہیں ہو پا رہا ہے۔ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن یہ کام کر رہا تھا اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس تساہل کی وجہ سے اور شاید اس مزاحمت کے بعد اب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بالآخر فیصلہ کیا ہے کہ یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیا جائے کہ وہ ان تمام ڈگریز کی تصدیق حاصل کرے اور پھر اس تصدیق شدہ دستاویز کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے کر دیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق اخباری اطلاعات کہتی ہیں کہ تقریباً اب بھی 450 اراکین ایسے ہیں جن کی دستاویزات مشتبہ ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹیز پہ دباؤ ہے اور اس دباؤ کی بنا پر ان سینکڑوں پارلیمنٹیرینز کی اسناد کی تصدیق نہیں ہو پا رہی ہے۔ صحیح اور مکمل تصویر کیا ہے یہ پوچھیں گے ہم اور اس کے لیے جائیں گے لاہور، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ممتاز اور معزز چیئرمین جناب ڈاکٹر جاوید لغاری۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ اس معاملے میں مصدقہ تصویر کیا ہے، اس وقت ایکچول فگرز کیا ہیں؟ ہمارے پاس تقریباً 1095 ڈگریز کی ویریفیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن نے ہمیں بھیجی ہیں اس کی فوٹو کاپیز۔ یہ تقریباً 2.5 مہینے بھیجی تھی، پہلے ایک ساتھ نہیں بھیجی تھی لیکن قسطوں میں بھیجی تھی ان 2-3 پارٹس، اور ہم نے یہ کاپیز یونیورسٹیز کو بھیج دی تھی کہ آپ ان کو ویریفائی کریں، اور اس کے ساتھ ایک فارم بھیجا تھا جس میں ان کو سرٹیفائی کرنا ہے کہ میٹرک اور انٹر بھی ان کا ریکارڈ میں ہے، ان کی اٹینڈنس اور جو کمپلیٹ فولڈرز ہوتے ہیں وہ سب چیز آن ریکارڈ میں ہے، اور جب وہ تصدیق کر کے وائس چانسلر کی سگنیچر کے ساتھ ہمیں بھیجیں گے تو پھر ہم ڈکلیئر کریں گے کہ یہ ڈگری جینین ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم جی فرمائیے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ کو ایگزیکٹ نمبرز میں بتاؤں تو ایز آف ٹوڈے 536 ڈگریز ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور یونیورسٹیز نے جینین ڈکلیئر کر لی ہیں، اور 57 جو ہیں وہ فیک یا انویلڈ ڈگریز ہیں پارلیمنٹیرینز کی، اور ابھی تک جو ڈگریز جو پائپ لائن میں ہیں وہ 477 ہیں جو ڈفرنٹ سٹیجز آف ویریفیکیشن میں ہیں، جس کو تقریباً 2.5 مہینے لگ گئے ہیں، اور یونیورسٹیز نے میرے خیال سے پارلیمنٹیرینز کو ریمائنڈ کرایا ہے کہ وہ ان کے میٹرک اور انٹر کے سرٹیفکیٹس پہنچا دیں، لیکن ڈسپائٹ اے نمبر آف ریمائنڈرز ان کے پاس نہیں پہنچے ہیں۔ تو اب ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ پیر کے دن ہم یہ سارا جو ہے وہ کمپلیٹ ریکارڈ الیکشن کمیشن کو بھیج دیں گے، اور چونکہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ یہ ڈگریز ویریفائی کریں، تو دا بال از ان دیئر کورٹ کہ ان کو چاہیے کہ ان سے میٹرک اور انٹر کے سرٹیفکیٹس پارلیمنٹیرین سے لے کر ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھیجیں فار ویریفیکیشن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی گرم پکچر ہے کیونکہ جتنی آپ کے پاس کنفرم ڈاکیومنٹس آ چکی ہیں اس میں سے تقریباً 10% کے قریب اب تک جو ہیں آپ نے فرمایا کہ فیک یا ان ویلڈ ڈگریز ہیں، اور پھر یہ 450 کے قریب سٹک ہیں اور 2.5 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے۔ قوانین کیا ہیں کہ ان یونیورسٹیز کو ہر صورت میں ان لوگوں کی انٹرمیڈیٹ اور میٹریکولیشن کے سرٹیفکیٹس دینے ہیں، اگر نہیں دے پاتے تو آٹومیٹک یہ ڈگریز انویلڈ ہو جائیں گی کیا ڈاکٹر صاحب؟ اگر وہ بالکل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر وہ بالکل ملتی ہی نہیں ہے تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی یہ پوزیشن ہوگی کہ ہم ان ڈگریز کو ریکگنائز نہیں کریں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ اس معاملے میں مروجہ قانون کیا ہے؟ کیا یونیورسٹیز جواب دہ ہیں کہ وہ ان کا جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھا جس کو انہوں نے گریجویٹ کی ڈگری دی کہ اس کے پاس یونیورسٹیز کے پاس کیوں نہیں ہے ان کے انٹرمیڈیٹ کے سرٹیفکیٹس؟ کیا ان کی ذمہ داری ہے؟ جی، ذمہ داری یونیورسٹیز کی ہوتی ہے کہ بیکاز یونیورسٹیز کو تقریباً سارا ریکارڈ رکھنا چاہیے اپنے گریجویٹ کا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی ایک یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو 5-6 سال کے بعد ریکارڈز ڈسٹروائے کر لیتی ہیں۔ تو کچھ یونیورسٹیز نے ہمیں بولا کہ ہمارے پاس ریکارڈ تھا لیکن ہم نے ڈسٹروائے کر دیا ہے، اور ہم نے پارلیمنٹیرینز کو لکھا ہے کہ وہ واپس سے ہمیں میٹرک اور انٹر کی کاپی دیں جس کو ہم ویریفائی کر سکیں، اور وہ پھر سرٹیفائی کریں گے کہ یہ ڈگری اصلی ہے، اور وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھیجیں گے جس پہ بیسس پہ ہم اس ڈگری کو ریکگنائز کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب چلیں 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یونیورسٹی کہتی ہے کہ 5 سال بعد ہم ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، ہم یا پھاڑ دیتے ہیں یا آگ لگا دیتے ہیں ان سرٹیفکیٹس کو، لیکن جس شخص کی ہے، جس کا انٹر کا سرٹیفکیٹ ہے، وہ میٹریکولیٹ کا ہے، اس نے تو پیش کرنا ہے نا، ورنہ اگر وہ نہیں پیش کرتا تو وہ تو نہیں ہے، کوئی اس میں دوسری رائے تو نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اگر میں نے بھی لیٹر سے اگر پی ایچ ڈی کیا ہے اور میری یونیورسٹی آج مجھے بولتی ہے کہ آپ اپنی بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگری دے دیں نہیں تو ہم آپ کی ڈگری کینسل کر دیں گے،
تو میں تو فوراً اپنے ریکارڈز ڈھونڈ کے یہ ڈگریز پہنچا دوں گا. تو کچھ ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ جہاں پہ انیشلی وہ جو ڈگری تھی ان کے ریکارڈ کے حساب سے یونیورسٹی نے ایشو کی تھی, لیکن جب ان سے میٹرک اور انٹر کے سرٹیفکیٹس منگوائے گئے تو خبر پڑی وہ میٹرک اور انٹر کے سرٹیفکیٹس جعلی تھے, جس کے بیسس پہ یونیورسٹی نے پھر نوٹیفیکیشن نکالا اور ان کی ڈگری کینسل کر دی. ڈاکٹر صاحب, اس معاملے میں یہ بڑا حساس اور بڑا کرٹیکل نیشنل امپورٹنس کا کام آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کر رہی ہے. آپ کو حیرانگی ہوئی کہ اس کام میں اتنے مہینے لگ گئے اور اب بھی آدھے کے قریب جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ ڈولڈرمز میں ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا نتیجہ نکلے گا؟ جی میری بھی یہ امید نہیں تھی, میں بھی سمجھا تھا. تو شروع میں ہم نے جو ڈیڈ لائن دی تھی یونیورسٹیز کو وہ ہم نے 3 ہفتے کی دی تھی. 3 ہفتے میں ہمیں تقریباً 25% ملے تھے, لیکن اس کے بعد فلڈز آ گئے. جب فلڈز آ گئے تو اٹس ویری انڈرسٹینڈیبل کہ ہمارے جو ممبرز آف دا پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنی اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں اپنے علاقوں میں فلڈ ریلیف اور فلڈ ریسکیو آپریشن میں انوالو تھے. تو اس وجہ سے ہم نے پھر ڈیڈ لائن کو آگے بڑھا دیا. پھر عید کا موقع آ گیا, اس کے بعد ہم نے پھر عید کی بات کی ڈیڈ لائن دی. تو 3 ڈیڈ لائنز دینے کے بعد فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب یونیورسٹیز کو اب ہم ڈیڈ لائن نہیں دیں گے, جو بھی ہمارا اپڈیٹڈ ریکارڈ ہے وہ ہم الیکشن کمیشن کو بھیج دیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو کوئی اس میں کوئی ایک کو ریلیشن لگتا ہے کہ ایک طرف تو پارلیمنٹیرینز, آدھے پارلیمنٹیرینز کی ڈگریز جو ہیں وہ ابھی تک آئی نہیں ہے یا ان کے سرٹیفکیٹس کا ہمیں پتہ نہیں ہے, جو آ گئی ہیں ان میں سے 10% جعلی اور انویلڈ ہیں. پھر دوسری طرف یونیورسٹیز کو اتنا کرائسس کا سامنا کرنا پڑا, اتنا بڑا بحران پیدا ہوا, پورا میڈیا سب یونیورسٹیز نے مل کے ہنگامہ کیا تو ان کے فنڈز ریسٹور ہوئے. رسپیکٹ فار ہائر ایجوکیشن, رسپیکٹ فار ایجوکیشن, ایز این ایجوکیشنسٹ آپ نے اپنی طویل زندگی اس میں لگائی ہے, آپ کو کیا فیل ہوتا ہے ایز اے پاکستانی اینڈ ایز این ایجوکیشنسٹ؟ آئی تھنک دیر از نو سیکنڈ ویو کہ ایجوکیشن ہمیشہ کسی ملک کی, کسی نیشن کی پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے. اور ایون پاکستان پیپلز پارٹی جس کا میں ممبر ہوں اور جس کا مینیفیسٹو بھی میں نے محترمہ کے ساتھ لکھا تھا, اس میں 5 ایز میں جو پہلا ای ہے وہ اسٹینڈس فار ایجوکیشن. تو میں سمجھتا ہوں تقریباً ہر پولیٹیکل پارٹی کی اور ہر گورنمنٹ کی جو پہلی پرائرٹی ہوتی ہے وہ ایجوکیشن ہوتی ہے اور رہنی چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر جاوید لغاری, چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہمارے ساتھ تھے. اسی دوران اطلاعات آئی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آخری تاریخ گزر گئی ہے اور یہ آخری تاریخ گزری ہے اراکین پارلیمنٹ اپنے اثاثوں کے گوشوارے جمع کرائیں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا حکم نامہ نہیں تھا, یہ آئین پاکستان ہے جس کے تحت تمام الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گوشوارے, اثاثوں کے گوشوارے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائے ہیں. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جن لوگوں نے اثاثے جمع نہیں کرائے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ پاکستان کی وفاقی کابینہ کے رکن ہیں. ایک اخباری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور ان کے صاحبزادے نے بھی اپنے اثاثوں کے گوشوارے جمع نہیں کرائے ہیں. آج اسی حوالے سے اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ڈیڈ لائن کو انپریسیڈنٹڈلی غیر معمولی طور پہ مزید بڑھا دیا. 15 دن اور دیے گئے ہیں اراکین پارلیمان کو کہ وہ اپنے اثاثوں کے گوشوارے جمع کرا دیں. اطلاعات کے مطابق تقریباً آدھے اراکین پارلیمان نے ابھی تک اپنے اثاثوں کے گوشوارے نہیں جمع کرائے گئے اور یہ ڈیڈ لائن بڑھا دی گئی. آج ایک اور ڈیڈ لائن بڑی, حکومت نے کہا تھا کہ وہ پوری نہیں کر سکی ہے 30 دن کی حتمی تاریخ کے پاکستان میں چیئرمین نئے نیب چیئرمین کی تقرری ہو. آزاد ایماندار شخص جس پر قائد حزب اختلاف کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اعتماد ہو, حکومت نے وہ ڈیڈ لائن بھی عبور کری. سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا کہ اسے مزید 3 ہفتے دیے جائیں. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو اس سلسلے میں 10 روز مل گئے ہیں. 15 روز ہیں اراکین پارلیمان اپنے اثاثوں کے گوشوارے جمع کرائیں. وزیر اعظم کے پاس 10 روز ہیں کہ وہ نیب چیئرمین کی تقرری کر دیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈیڈ لائن مقرر کی تھی کہ اراکین پارلیمنٹ آئین کے مطابق فوری طور پر اپنے اثاثوں کے گوشوارے پارلیمنٹ میں جمع کرائیں, آدھے سے زیادہ اراکین پارلیمنٹ نے اس کی پرواہ نہیں کری اور وہ ڈیڈ لائن بھی گزر گئی. 15 دن کی اس میں توسیع کی گئی ہے. دوسری طرف ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو اراکین پارلیمان کی ڈگریز کے بارے میں یونیورسٹیز کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ بھی آج گزر گئی ہے, جس کے بعد اب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سونپ دیا ہے, جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ وہ یقینی بنائے کہ تمام اراکین پارلیمنٹ کی تعلیمی اسناد درست ہیں. یہی وہ امور ہیں جس سے پیوستہ ہے پاکستان میں جمہوریت کا امیج, جمہوریت کا تاثر اور جمہوریت کا وقار. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا
اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس دوران کوئی کامنٹ, تبصرہ یا نئی معلومات بھیجنا چاہیں ضرور لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے aaj@geo.tv. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت.